سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ سیمینارات کا یہ مبارک سلسلہ بخیر و خوبی جاری اور ساری ہے. آج ہمارا 13واں سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے مقصد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. واضح ہو کہ ہماری یہ گفتگو خالص علمی اور تحقیقی ہوتی ہے اور فرقہ واریت سے قطعاً مبرہ اور پاک ہوتی ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ فتویٰ بازی، الزام تراشی، طعنہ زنی اور اشتعال انگیزی کے اسلوب کا ہر ممکن خاتمہ کیا جائے اور انتہائی
انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں عوام الناس کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیے، کسی کی ذات کو یا کسی جماعت کو نشانہ بنانا اور مناظرہ اور مجادلہ کی فضا پیدا کرنا ہرگز ہمارا مقصد نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اپنی چار دیواری کے اندر محدود رہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنا نظریہ اور اپنے دلائل پیش کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور یہ حق ہر جماعت اور فرقے کو حاصل ہے، اور انشاءاللہ تا دم آخری ہم یہ اپنا حق استعمال کرتے رہیں گے۔ میں دوسرے علماء کرام سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور فتویٰ بازی کی بجائے دلائل اور براہین کی روشنی میں اپنا مدعا ثابت فرمایا کریں۔ یقیناً اس انداز گفتگو سے امن و آشتی کی فضا بھی برقرار رہے گی اور آپ کی بات بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ دعا ہے نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ میلاد، اس کا معنی ہے ولادت، پیدائش، پیدا ہونا، بچے کا اپنی ماں کی گود سے جنم لینا۔ میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا، ماں کے پیٹ سے بچے کا جنم لینا، اور میلاد النبی کا معنی ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی ولادت، آپ کا جنم لینا، آپ کا پیدا ہونا۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ غور فرمائیں تو الحمدللہ میلاد النبی کو ہم سب مانتے ہیں۔ میلاد النبی یعنی ولادت نبوی کا تذکرہ کرنا، صحیح روایات کی روشنی میں ولادت کا تذکرہ کرنا، اسے ہم باعث سعادت اور باعث ثواب سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ ولادت کا تذکرہ
ہم اپنے جلسوں میں، تقاریر میں، بیانات میں کرتے رہتے ہیں۔ میلاد کو ماننا اور چیز ہے، توجہ فرمائیں، میلاد کو ماننا اور چیز ہے، اور میلاد کو جشن کی صورت میں منانا اور چیز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام الانبیاء پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری ہمارے لیے بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی سعادت کا سبب بنی۔ پیغمبر علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ کائنات کی ہر چیز کے لیے اللہ کے پیغمبر رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ پوری انسانیت کے لیے محسن اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا۔ آپ کی تشریف آوری اس سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے پورا معاشرہ شرک اور کفر کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا۔ ہر طرف شرک کا، کفر کا، بد کرداری کا، بد چلنی کا، جاہلیت کا زور تھا۔ ستارہ پرستی، سورج پرستی، آتش پرستی، جنات پرستی، ملائکہ پرستی، انبیاء پرستی، قبر پرستی، حجر پرستی، شجر پرستی، بت پرستی، حتیٰ کہ شیطان پرستی، یہ سب کچھ چل رہا تھا، مگر خالص خدا پرستی سے وہ لوگ محروم تھے، خالص اللہ کی عبادت سے وہ لوگ محروم تھے۔ مرکز توحید خانہ کعبہ 360 بتوں سے اٹا ہوا تھا۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے کی بات ہے۔ حلال و حرام کی تمیز مفقود تھی، قمار بازی، شراب نوشی، حرام خوری گویا کہ ان لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ جادوگری، کہانت اور سفاکیت پورے عروج پر تھی۔ اس معاشرے کے اندر بے اتفاقی اتنی تھی کہ ان لوگوں کی ایک ایک لڑائی صدیوں تک جاری رہتی تھی۔
بے رحمی اس قدر تھی کہ اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو وہ لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بے حیائی ان لوگوں کے اندر اتنی تھی کہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے۔ بے غیرتی ان لوگوں کے اندر اتنی تھی کہ باپ کی وفات کے بعد، والد کے مرنے کے بعد وہ اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ تہذیب و تمدن کا ان کے اندر نشان تک نہیں تھا۔ دنیا کی نظر میں ان لوگوں کی کوئی عزت، کوئی مقام نہیں تھا۔ پورا معاشرہ ہر قسم کی برائیوں سے اس قدر اٹا ہوا تھا کہ مورخین نے، تاریخ دانوں نے اس دور اور زمانے کا نام ہی یہ رکھ دیا، دور جاہلیت۔ کیا نام تھا جی اس زمانے کا؟ آپ ذرا بولتے جائیں، دور جاہلیت۔ ہر برائی، ہر جہالت، ہر غلط کام اس معاشرے کے اندر موجود تھا۔ لیکن میرے پیغمبر کی آمد کے بعد وہی زمانہ جو دور جاہلیت کہلاتا تھا، آج اسی زمانے کو کہا جانے لگا خیر القرون قرنی، کہ تمام زمانوں سے بہترین زمانہ وہ اللہ کے پیغمبر کا اور صحابہ کرام کا ہے۔ جو لوگ پہلے، میں اشارے کر رہا ہوں، آپ قرآن مجید جانتے ہیں اکثر آپ میں سے، جو لوگ پہلے اس حالت میں تھے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ان کی حالت تھی، ضلال مبین میں، کھلی گمراہی میں تھے۔ میرے پیغمبر کی آمد کے بعد آج یہ حالت ہو گئی کہ اسی معاشرے کو، انہی لوگوں کو کہا جانے لگا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ ہدایت کے مینار بن گئے۔ جن لوگوں کی حالت یہ تھی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم لوگ جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، آج وہ لوگ اس مرتبے پہ پہنچ گئے کہ اللہ کہتا ہے اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ میں نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر دی۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لڑائیاں، جھگڑے، سفاکیت، دشمنیاں، آج اتنی تبدیلی آ گئی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کے فضل سے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ جو پرلے درجے کے ظالم تھے، خود غرض تھے، سفاک تھے، آج ان کی حالت یہ بن گئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ نبی پاک کی آمد کے بعد یہ تبدیلی آئی۔ پہلے جن لوگوں کی حالت یہ تھی غضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ کا غضب ان پہ نازل ہو رہا تھا، اللہ کی لعنت ان پہ نازل ہو رہی تھی۔ میرے پیغمبر کی آمد کے بعد اب وہی لوگ، اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پہ راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ پہلے جن لوگوں کے بدبودار کردار کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ان کے قریب تک نہیں آتے تھے،
یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آدمی کوئی برائی کرتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے دور ہٹ جاتا ہے. تو پہلے ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ رحمت کے فرشتے ان کے قریب تک نہیں آتے تھے. آج حالت یہ ہو گئی کہ جنت کی نہروں کا پانی لے کر اللہ کے نورانی فرشتے آسمانوں سے انہیں غسل دینے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے نورانی فرشتے غسل دینے کے لیے آ رہے ہیں. توجہ فرمائیں، جو لوگ پہلے قبروں کے پجاری، درختوں کے پجاری، شجر و حجر کے پجاری تھے، آج اتنا انقلاب آیا کہ انہی میں سے کا ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینے لگا تو جھجک کر پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. فلولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر اللہ کے پیغمبر تجھے بوسہ نہ دیتے تو میں کبھی تجھے بوسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ اتنا بڑا انقلاب آیا. یہ سب پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری کا فیض ہے. توجہ ہے جی. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے. شاعر کا پتہ نہیں کوئی اور لفظ اس نے استعمال کیا ہوگا، میں یہ استعمال کر رہا ہوں. خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا نتیجہ. اس لیے آپ کا ذکر خیر کرنا، آپ کی تعریف و توصیف کرنا، آپ سے سچی محبت رکھنا صرف ہمارا ایمان نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی روح اور جان ہے. پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ کرنا، آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ پیدائش سے لے کر وفات تک، آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ بیان کرنا ہم باعث فخر سمجھتے ہیں اور باعث سعادت سمجھتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کو بیان کرنا، آپ کی پیدائش کا تذکرہ کرنا، حضرت آمنہ کی گود میں آپ کا کھیلنا، پھر بچپن میں آپ کا وہ بکریاں چرانا، پھر بچپن کے دور میں چچا کے ساتھ تجارتی سفر پہ آپ کا جانا، حضرت حلیمہ کے ہاں آپ کا دودھ پینا، اپنی بہن شیمہ کے ساتھ آپ کا کھیلنا، حلف الفضول معاہدے کے اندر آپ کا شریک ہونا، حضرت خدیجہ کا مال لے کر آپ کا تجارت کرنا، پھر حضرت خدیجہ سے شادی کرنا، پھر قریش کے جھگڑے کا حکم بن کر حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے نصب. بات سمجھ آ رہی ہے نا سب حضرات کو؟ ساتھ ساتھ پھر کچھ بولتے جائیں. حجر اسود کو نصب کرنا، پھر آپ کا صادق اور امین مشہور ہو جانا، غار حرا میں آپ کا عبادت کرنا، پھر آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا، پھر صفا پہاڑی پہ آپ کا واز کرنا، پھر کفار مکہ کی اذیتیں مظالم برداشت کرنا، شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید رہنا،
پھر آپ کا سفر طائف اختیار کرنا اور وہاں مظالم برداشت کرنا، پھر آپ کا معراج پہ جانا، معراج کے شرف سے مشرف ہونا، پھر آپ کا ہجرت کرنا، آپ کا غار ثور میں 3 دن تک قیام کرنا، پھر مدینہ منورہ قباء کی بستی میں آپ کا ورود مسعود ہونا، مسجد قباء کی بنیاد رکھنا، اور پھر مدینہ منورہ میں، شہر مدینہ میں آپ کا جانا، مسجد نبوی کو تعمیر کرنا، پھر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں شریک ہونا، 3 ہجری میں غزوہ احد میں شریک ہونا، غزوہ خندق میں شریک ہونا، غزوہ بنی مصطلق میں شریک ہونا، حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ سے صلح کرنا، پھر غزوہ خیبر میں آپ کا شریک ہونا، اور پھر شاہان عالم کو دعوتی خطوط لکھنا، متعدد ازواج مطہرات سے شادیاں کرنا، آپ کا سفر عمرہ کرنا، فتح مکہ کے لیے 10,000 قدوسیوں کا لشکر لے کر جانا، غزوہ حنین کے لیے آپ کا جانا، غزوہ تبوک کے لیے آپ کا صعوبتیں برداشت کرنا، مسجد زرار کو منہدم کرنا، گھوڑے سے گر کر آپ کا زخمی ہونا، پھر سن 10 ہجری میں 1,40,000 صحابہ کے ہمراہ حجۃ الوداع کے لیے جانا، اور پھر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو آپ کا وفات پانا، پھر آپ کو صحابہ کرام کا غسل دینا، آپ کا تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، پھر آپ کا جنازہ پڑھا جانا، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کا زمین کے اندر، قبر کے اندر دفن ہو جانا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا عبادت کرنا، ریاضت کرنا، تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، غرض ہے کہ میرے پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک گوشہ بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک بیان کرنا ہمارے لیے سعادت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم ذکر پیغمبر نہیں کرتے یا قاصر ہیں، ہم ایک ایک گوشہ بیان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، ان کا ذکر، توجہ فرمائیں، ان کا ذکر میں کروں یا نہ کروں، توجہ ہے جی، ان کا ذکر میں کروں یا نہ کروں، آپ کریں نہ کریں، کوئی مولوی کرے نہ کرے، میرے پیغمبر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا خود ان کے ذکر میں رتب اللسان ہے۔ ان کا شان، ان کی عظمت کوئی مانے یا نہ مانے، ان کی عظمت و رفعت کا گواہ خود اللہ کا قرآن ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، خدا در انتظار حمد مانیس، محمد چشم براہ ثنا نیس، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدہ آفرین مصطفیٰ بس۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے پیغمبر کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیے۔ اللہ آپ کی آنکھوں کا تذکرہ کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ آپ کی زبان کا تذکرہ کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ آپ کے سینے کا تذکرہ کرتا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ اللہ آپ کی زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے، واللیل اذا سجا۔ اللہ آپ کے رخ تابہ کا ذکر کرتا ہے، والضحیٰ۔ میں کیا کیا بیان کروں، حتیٰ کہ اللہ اس زمین کا تذکرہ کرتا ہے
جس زمین پہ میرے پیغمبر کے قدموں کے تلوے لگ گئے. وہ عظیم کتنی ہو گئی، زمین کتنی عظیم ہو گئی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر مجھے قسم ہے اس سرزمین کی، مکے کی زمین کی مجھے قسم ہے. اللہ اس زمین کی قسمیں اٹھا رہا ہے. یا اللہ کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ مکے کی زمین کی، مکے میں کیا ہے؟ یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی مکے کے اندر زمزم کا کنواں ہے، اس لیے تو مکے کی زمین کی قسمیں اٹھا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں. یا اللہ مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جہاں لگے وہ پتھر پڑے. اللہ فرماتے ہیں نہیں. یا اللہ یہاں صفا اور مروہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اس لیے بھی نہیں. یا اللہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، تیرا گھر خانہ کعبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں. یا اللہ یہاں عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، بڑے بڑے مبارک مقامات ہیں، تو اس لیے اس زمین کی قسمیں اٹھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں اس لیے نہیں اٹھا رہا قسمیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس زمین کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے پیغمبر کے قدموں کے تلوے اس زمین پہ لگ گئے. اور جس زمین پہ میرے پیغمبر کے قدموں کے تلوے لگ جائیں وہ زمین اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کے تذکرے قرآن میں کرتا ہے. اس لیے کوئی ذکر کرے نہ کرے، کوئی ذکر کرے نہ کرے، خدا خود کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. میرے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تیرا دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی میں اور آپ چیز کیا ہے، ذرا توجہ فرمائیں. میری اور آپ کی، مولوی کی ہستی کیا ہے کہ ہم کہیں جی ہم اللہ کے پیغمبر کی تعریف کا حق ادا کر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی تعریف کا حق ہم ادا کر سکتے؟ ہم ناقص ہیں اور اللہ کے پیغمبر کامل ہیں. ہم جاہل ہیں، اللہ کے پیغمبر عالم ہیں. ہم پست ہیں اور وہ اللہ کے پیغمبر بلند ہیں. ہم امتی ہیں، وہ نبی ہیں. ہم مقتدی ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں. ببی تفاوت راہ از کجا استاب کجا. اس لیے ہمارا ناقص ذہن، توجہ فرمائیں، ہمارا ناقص دماغ، ہمارا ناقص علم، ہمارا ناقص ذہن ان کی عظمت و شان کا احاطہ کر سکتا. ان کا حقیقی مرتبہ، توجہ فرمائیں، ان کا حقیقی مرتبہ وہی جانے جس نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے. اس لیے غالب نے کہا تھا، غالب ایک شاعر گزرے ہیں، غالب نے کہا تھا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد کہ ہم آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. ان کی تعریف اگر کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ خود اللہ کر سکتا ہے. تو گرامی قدر سامعین توجہ فرمائیں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے مقصد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں. میلاد النبی اور ہے، مقصد میلاد النبی. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میلاد النبی اور ہے، مقصد میلاد النبی اور ہے. آپ کا پیدا ہونا، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، یہ ہے میلاد النبی. یہ کیا ہے جی؟ میلاد النبی. اور آپ دنیا میں کیوں آئے، آپ دنیا میں کس لیے آئے، یہ ہے مقصد میلاد النبی.
صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ آ گئی جی؟ آپ کا پیدا ہونا یہ میلاد النبی. اور اگلا سوال کہ آپ دنیا میں کیوں آئے، یہ ہے مقصد میلاد النبی. تو آپ نے مولویوں سے سن لی ہوگی اور کافی سنی ہوگی، کچی پکی موضوع روایات اور من گھڑت روایات، بڑے سے لے کر چھوٹے مولوی تک سب بیان کر رہے ہیں. لیکن میں آج آپ کے سامنے مقصد میلاد النبی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ توجہ فرمائیں. ایک ہے ولادت. ایک ہے ولادت کا کیا معنی ہے جی؟ پیدا ہونا. اور ایک ہے بعثت. بعثت کا کیا معنی ہے جی؟ اللہ کے نبی کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا، اس کو کہتے ہیں بعثت. اور آپ کا ماں کے پیٹ سے جنم لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولادت. دونوں میں کتنا فاصلہ ہے جی؟ کتنے سالوں کا؟ 40 سال کا فاصلہ ہے. توجہ فرمائیں. ایک ہے ولادت، ایک ہے بعثت. آپ کا پیدا ہونا ولادت ہے، اور آپ کا وہ پیغام لے کر دنیا کے سامنے آنا یہ کیا ہے جی؟ بعثت ہے. خود توجہ فرمائیں. اصل جو مقصودی چیز ہے وہ کون سی ہے؟ بعثت. توجہ فرمائیں. ولادت کے دن بھی ظہور ہوا. ولادت کے دن بھی ظہور ہوا، کوئی چیز سامنے آئی. بعثت کے دن بھی ظہور ہوا، کوئی چیز سامنے آئی. ولادت کے دن آپ کا نام ظاہر ہوا. توجہ ہے. ولادت کے دن آپ کا نام ظاہر ہوا، اور بعثت والے دن آپ کا کام ظاہر ہوا. یہ ہے فرق. ولادت کے دن وجود محمد کا ظہور ہوا صلی اللہ علیہ. ولادت کے دن وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور بعثت کے دن مقصود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. میں آپ کو بات آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ولادت کے دن جمال محمد ظاہر ہوا. ولادت کے دن جمال محمد ظاہر ہوا، اور بعثت والے دن کمال محمد ظاہر ہوا. فرق ہے یا نہیں؟ ولادت کے دن آپ سامنے آئے، لوگوں کے سامنے آئے. کس حیثیت سے؟ محمد ابن عبداللہ. کیا حیثیت تھی؟ محمد ابن عبداللہ. اس حیثیت سے سامنے آئے. اور بعثت والے دن آپ سامنے آئے محمد الرسول اللہ کی. توجہ فرمائیں. محمد ابن عبداللہ اس حیثیت سے ولادت والے دن سامنے آئے، اور جب بعثت ہوئی تو کس حیثیت سے سامنے آئے جی؟ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے. اور یہ بات میری یاد رکھیں، میں اصول اور قانون بیان کرنے لگا ہوں. ولادت ذریعہ ہے. ولادت ذریعہ ہے. بعثت مقصد ہے. بعثت اور رسالت کیا ہے جی؟ مقصد ہے. اور ہمیشہ مقاصد جو ہوتے ہیں وہ ذریعوں سے بلند اور بالا ہوا کرتے ہیں. اس لیے ہماری گفتگو کا عنوان کیا ہے جی؟ مقصد. پھر بولیں کیا عنوان ہے جی؟ مقصد میلاد النبی صلی اللہ علیہ. اچھا جی، ولادت سب مانتے ہیں. مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اپنے بھی مانتے ہیں، پرائے بھی مانتے ہیں. کفار مکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، وہ ولادت مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. دنیا کے اندر جتنے یہودی ہیں، دنیا کے اندر جتنے عیسائی ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کی ولادت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے. آج تک کسی ایک کافر نے بھی ولادت کا انکار یا کسی نے کیا ہے جی؟ میلاد کا انکار کسی ایک کافر نے بھی نہیں کیا.
اور یہ بھی سوچیں ولادت کے دن کوئی اختلاف رونما نہیں ہوا کہ ولادت والے دن اختلاف پیدا ہو گیا ہو. نہیں، ولادت والے دن تو ابو لہب جیسا دشمن بھی خوشیاں مناتا نظر آ رہا. منا رہا ہے نہیں منا رہا؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، خوشی ہے. اختلاف اس دن پیدا ہوا جس دن صفا پہاڑی پہ چڑھ کے میرے پیغمبر نے بعثت اور رسالت اس کا بیان ہوا، مقصد میلاد النبی کا بیان ہوا. اور مقصد میلاد النبی کب سامنے آیا؟ جب صفا پہاڑی پہ چڑھ کے میرے پیغمبر نے وہ پیغام پیش کیا. سمجھ آگئی جی؟ بعثت والے دن وہ کون سی چیز سامنے آئے گی؟ پیغام. ولادت سے لے کر بعثت تک 40 سال کے عرصہ میں کسی ایک بندے نے بھی آپ کی شخصیت پہ کوئی ایک آبجیکشن بھی نہیں لگایا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی مخالفت نہیں کی. کیوں جی کوئی مخالفت ہوئی؟ کوئی اعتراض ہوا؟ اصل اختلاف اس دن رونما ہوا، پتھر اس دن برسائے گئے، گالیاں اس دن سے شروع ہوئیں، مظالم کا لامتناہی سلسلہ اس دن شروع ہوا جس دن مقصد میلاد النبی سامنے آئے. بات سمجھ آ گئی جی؟ اور مقصد میلاد النبی کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. او لوگو لا الہ الا اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ. یہ ہے اصل پیغام بعثت اور رسالت کا، میلاد النبی کا مقصد ہے. اچھا جی ایک اور بات سمجھیں. کیا خیال ہے اللہ کے پیغمبر لوگوں سے ولادت منوانے کے لیے آئے تھے؟ نہ آپ کا مقصد ہو کہ میں آ گیا ہوں لہذا میری ولادت کو مانو. ولادت منوانے آئے تھے یا بعثت منوانے آئے تھے؟ رسالت منوانے آئے تھے، پیغام منوانے آئے تھے. ذرا سوچئے کیا پیغمبر علیہ السلام کا کفار مکہ سے یہی جھگڑا تھا؟ اتنا بڑا جھگڑا، اتنا بڑا فساد، اتنی بڑی دشمنی، مخالفتیں، کیا ان مخالفتوں کی وجہ یہی تھی کہ آپ ان سے منوانا چاہتے تھے کہ مانو میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا؟ یہ آپ منوانا چاہتے تھے؟ آپ انہیں کہتے ہو تسلیم کرو، میری ماں آمنہ ہے، میری دائی حلیمہ ہے، مان جاؤ، میرا باپ عبداللہ ہے، میں مکے میں پیدا ہوا. کیا آپ یہ منوانا چاہتے تھے؟ آپ ان سے منوانا چاہتے ہو مانو میرا قبیلہ بنو ہاشم ہے، مان جاؤ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، مانو میں نے بنو سعد کے قبیلے میں حلیمہ نام کی عورت سے دودھ پیا ہے. کیا آپ کو اسی لیے ستایا گیا تھا؟ آپ پر پتھر اسی لیے برسائے گئے تھے؟ نہ توجہ فرمائے نا. شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو قید اسی لیے رکھا گیا تھا کہ آپ ان کو کہتے تھے بھائی میلاد النبی کو مان جاؤ، اور آپ میلاد النبی منوانا چاہتے ہو اور وہ لوگ میلاد النبی کو نہ مانتے ہو. کیا یہی جھگڑا تھا؟ نہ ہجرت جو آپ نے فرمائی تھی مکہ سے مدینہ منورہ، کیا اس ہجرت کا یہی مقصد تھا، یہی بنیاد تھی کہ آپ ان سے میلاد منوانا چاہتے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ ان سے یہ بات نہیں منوانا چاہتے تھے کہ میری میلاد کو مانو، میری ولادت کو مانو. توجہ فرمائیں، کیا بدر کی جنگ صحابہ کرام نے اسی لیے لڑی تھی کہ آپ ان کو صحابہ منوانا چاہتے تھے کہ مانو بھائی یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ دنیا میں فلاں دن آ گیا؟ کیا احد کی لڑائی، خندق کی لڑائی، خیبر کی جنگیں اسی لیے لڑی گئی تھی کہ آپ ان سے اپنی پیدائش اور ولادت منوانا چاہتے تھے؟ توجہ فرمائیں نا، جواب دیں. اس لیے یہ لڑی گئی تھی. یہ بات یاد رکھیں میرے بھائی، پھر عرض کرتا ہوں یاد رکھیں، صحابہ کرام نے جتنی محنتیں کی، جتنی صعوبتیں اٹھائیں، جتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام نے وہ میلاد النبی کے منوانے کے لیے قربانیاں، وہ تو وہ لوگ مانتے تھے
صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں کس کے پیچھے؟ مقصد میلاد منوانے کے لیے. اور مقصد میلاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بات سمجھ آ گئی جی؟ آپ کی ولادت اس کو بیان کرنا، آپ کی رضاعت کو بیان کرنا، صحیح واقعات بیان کرنا. پھر عرض کرتا ہوں یہ رحمت ہے اور سعادت ہے، بالکل سعادت ہے آپ کی ولادت کو بیان کرنا. لیکن ولادت کے اندر ہمارے لیے کوئی عملی نمونہ موجود. توجہ ہے جی؟ ولادت بیان کرنا سعادت ہے، اچھی بات ہے. صحیح روایات کی روشنی میں آپ کی پیدائش، آپ کا بچپن، لڑکپن، عہد طفولیت وہ بیان کیا جائے. لیکن ولادت کے اندر ہماری زندگی کے لیے کوئی عملی نمونہ موجود نہ. آپ کے اور میرے جتنے عقیدے ہیں، عقیدے ان کا تعلق ولادت سے ہے، نہ میرے اور آپ کے عقیدوں کا تعلق ولادت سے ہے. بولتے جائیں. میرے اور آپ کے اعمال کا تعلق ولادت سے ہے، عبادات کا تعلق ولادت سے ہے، معاملات کا تعلق، اخلاق کا تعلق، میری سیاست، میری معیشت، میری عدالت، میری تجارت، میری حکومت کا تعلق میلاد سے نہیں بعثت سے ہے. میلاد سے نہیں بعثت سے. اور یاد رکھیں یوم ولادت سے، کیا کہہ رہا ہوں؟ یوم ولادت سے ہمارا کوئی شرعی مسئلہ متعلق نہیں ہے، اور بعثت سے ہمارا پورا دین متعلق ہے. ہمارے پورا دین بعثت سے متعلق ہے. اچھا جی، کیا خیال ہے جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے میرے خیال میں کافر اور مسلمان کے درمیان تمیز پیدا ہو گئی ہوگی کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے. ایک تمیز پیدا ہو گئی، ایک فرق سامنے آیا جی؟ نہ ولادت سے کافر اور مسلمان میں فرق سامنے آیا، ولادت سے حق اور باطل میں فرق سامنے آ گیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اور ولادت سے جنتی اور جہنمی یہ نکل گئے کہ جی یہ جنتی ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ جہنمی ہو گیا. نہیں، ولادت سے جنتی اور جہنمی میں تمیز پیدا نہیں ہوئی، ولادت سے حق اور باطل میں تمیز پیدا نہیں ہوئی، ولادت سے کافر اور مسلمان میں تمیز پیدا نہیں ہوئی. حق اور باطل سے تمیز پیدا ہوئی ہے تو وہ ہوئی ہے بعثت سے، اور وہ ہوئی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں اسی لیے آپ کے سامنے سر کھپا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں. اچھا جی، ولادت ماننے سے توجہ کریں، ولادت ماننے سے ابو لہب ہی رہا تھا یا کوئی نئی شے بن گیا تھا؟ کافر تھا، کیا رہا؟ کافر ہی رہا. ولادت مانی کافر تھا، ولادت مانی کیا رہا؟ کافر کا کافر رہا. اور بعثت ماننے سے توجہ فرمائیں، بعثت ماننے سے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر، وہ ابو بکر نہیں رہا، وہ صدیق اکبر بن گیا. خطاب کا بیٹا صرف عمر نہیں رہا، وہ فاروق اعظم بن گیا. عفان کا بیٹا صرف عثمان نہیں رہا، وہ جامع القرآن بن گیا. اور ابو طالب کا بیٹا علی صرف علی نہیں رہا، بعثت ماننے سے حیدر کرار بن گیا. انقلاب ولادت سے نہیں آیا، بعثت سے آیا ہے. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ انقلاب ولادت سے نہیں آیا، کس سے آیا ہے جی؟ بعثت سے آیا ہے. اچھا جی، بات سیدھی سی ہے، ولادت کیا ہے جی؟ نہ میری اور آپ کی ولادت نہ ہوتی تو ہم دنیا میں آتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ ولادت ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ کی یہ نعمت، اللہ کی یہ نعمت ہم سب کو ملی ہے یا نہیں ملی؟ نہ ولادت آپ کو بھی ملی ہے یا نہیں ملی؟
میلاد آپ کا بھی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا؟ میرا میلاد ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہر مسلمان کو ولادت کی نعمت ملی ہے یا نہیں ملی؟ ہر کافر کو ولادت کی نعمت ملی ہے یا نہیں ملی؟ ہر جانور کو ولادت کی نعمت ملی ہے یا نہیں ملی؟ تو اصل نعمت ہے نعمت، لیکن اصل نعمت میرے بھائی ولادت نہیں، بعثت ہے۔ اصل نعمت کیا ہے؟ بعثت ہے، اور بعثت صرف آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا ترہ امتیاز، آپ کی جو اصل خوبی ہے، اصل خوبی وہ ولادت ہے یا بعثت ہے؟ وہ بعثت ہے۔ آپ رسول بن کے آئے، آپ نے پیغام دیا، اور اسی لیے اب توجہ فرمائیں، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ولادت پر احسان نہیں جتلایا۔ توجہ کریں، مولوی یہ آیت پڑھے گا اور آپ کو کہے گا دیکھو جی ولادت کا ذکر ہے، غلط کہے گا، جھوٹ بولے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ولادت پر احسان نہیں جتلایا، بعثت پہ احسان جتلایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ، کیا لفظ ہے جی؟ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، کب؟ اِذ بولے گا جب آپ پیدا ہوئے۔ نہ ایمانداری سے بتائیں، یہ اللہ کا قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ بتائیں یہاں ولادت کا ذکر ہے یا بعثت کا ذکر ہے؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے آپ کو رسول بنایا۔ تو اللہ کس نعمت کو بیان کر رہا ہے؟ رسالت اور بعثت کو یا ولادت کو؟ اللہ اس پہ احسان جتلا رہا ہے۔ اور ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ نے کیا کیا جی؟ بعثت کا ذکر ہے یا ولادت کا ذکر ہے؟ نہ بعثا یا ولدا، بعثا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کہ اللہ نے ان ان پڑھوں کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اور ایک اور مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں، او کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، کس سے جی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہماری یہ محنت قبول فرما، یا اللہ ہم نے یہ محنت کی ہے، ہم اس محنت کا صلہ مانگنا چاہتے ہیں۔ اور صلہ کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ایمانداری سے بتائیے ولادت کا ذکر ہے یا بعثت کا ذکر ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، بعثت کا ذکر ہے یا میلاد کا؟ بعثت کا ذکر ہے، مقصد میلاد کا ذکر ہے، مقصد میلاد کا۔ اچھا جی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ارسلنا فیکم رسولا، ارسلنا رسالت کا ذکر ہے یا ولادت کا ذکر ہے؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، رسالت کا ذکر ہے یا ولادت کا ذکر ہے؟ ہاں جی، وما ارسلناک، رسالت کا ذکر ہے یا ولادت کا ذکر ہے؟ الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ کس چیز کا ذکر ہے جی؟ ایمانداری سے بتاتے جائیں، کس چیز کا ذکر ہے؟ لقد جاءکم رسول، لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسالت کا ذکر ہے یا ولادت کا؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، ولادت اپنی جگہ ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کو مانگنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن جو خصوصی نعمت، جو قابل افتخار نعمت ہے، وہ میرے پیغمبر کو جو ملی ہے وہ بعثت اور رسالت ہے۔ ولادت تو تجھے بھی ملی ہے، ولادت تو ملی ہے یا نہیں ملی؟ اس لیے میرے بھائی کلمہ طیبہ میں اللہ نے ولادت منوائی ہے یا بعثت منوائی ہے؟ کیا چیز منوائی ہے؟ نہ میں اگر کلمہ اس طرح پڑھوں، لا الہ الا اللہ محمد ابن عبد اللہ،
کلمہ ٹھیک ہو گیا؟ ولادت تو میں مان رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ، نہیں، کلمہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ محمد ابن عبداللہ تو کافر مکے کا بھی مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ پھر بنیادی مسئلہ یہ تو نہ ہوا، کلمہ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو مقصد یہ نکلا کہ میلاد النبی تو وہ مانتے تھے، مکے والے میلاد النبی مانتے تھے، اور یہ ماننا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، مانتے تھے، کافر بھی مانتے تھے۔ کیا نہیں مانتے تھے؟ مقصد میلاد النبی۔ تو اصل چیز کون سی ہوئی جی؟ مقصد میلاد النبی۔ اور مقصد میلاد النبی ہے کیا جی؟ مقصد میلاد النبی ہے کیا؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے میرے بھائی مقصد میلاد النبی کو چھوڑ کر، اب توجہ فرمائیں، مقصد میلاد النبی کو چھوڑ کر فقط میلاد النبی، میلاد النبی اس کے تذکرے تک محدود رہنا، ایمانداری سے بتائیے یہ دین کی خدمت ہے؟ یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ یہ کوئی بہت بڑے جناب دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ تو الٹا ظلم اور زیادتی ہے کہ مقصد کو چھوڑ دیا جائے اور ذریعے کو جناب اپنایا جائے۔ اس لیے میرے بھائی میں برملا کہوں گا کہ یہ میلاد النبی، میلاد النبی، یہ جو یک طرفہ شور ڈالا جاتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ جو شور ڈالا جاتا ہے نا یک طرفہ، میلاد النبی، میلاد النبی، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو مقصد میلاد النبی تھا وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اس کو لوگ بھول گئے، اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بس وہ اوجھل ہو گیا ہے۔ اور اس کی عظمت، اصل عظمت کس چیز کی ہے جی؟ مقصد میلاد کی۔ اس کی عظمت لوگوں کے ذہنوں سے کم کر دی گئی ہے، حالانکہ یہ مقصد میلاد اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کی سر بلندی کے لیے نبی نے بھی قربانیاں دی، صحابہ نے بھی قربانیاں دی۔ یہ اتنا اونچا مقصد ہے، مقصد میلاد اتنا اونچا ہے، لیکن ہم نے لوگوں کی نظروں سے یہ اوجھل کر دیا کہ چلو جی ایک سائڈ لے لو، ایک بات لے لو۔ حالانکہ توجہ فرمائیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کڑکتی دھوپ میں حرہ کی زمین پہ لٹایا گیا، ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کو 24 گھنٹے پیٹا گیا۔ کس کے پیچھے جی؟ مقصد، بولتے جائیں، کس کے پیچھے؟ مقصد میلاد کے پیچھے قربانی دی جا رہی ہے۔ حضرت صہیب رومی کو پانی کے اندر غوطے دیے گئے، کس کے پیچھے؟ مقصد میلاد النبی کے پیچھے۔ حضرت خباب کو دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، کس کے پیچھے؟ حضرت زنیرہ کو اس قدر مارا گیا، ان کی نظر ختم ہو گئی، بیچاری نابینی ہو گئی، کس کے پیچھے؟ حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان مکے کے چوک میں ان کو باندھ کر اونٹوں کو دوڑایا گیا، ان کے وجود کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کس کے پیچھے؟ اس کا مطلب ہے وہ مقصد میلاد النبی اتنا اونچا ہے کہ یہ صحابہ اپنی جانیں اس کے پیچھے دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ کتنا بڑا قیمتی ہے، حتیٰ کہ صحابہ تو اپنی جگہ رہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد میلاد کے پیچھے اپنا خون بہایا۔ بہایا یا نہیں بہایا؟ نہ میرا خون اور نبی کا خون برابر ہے؟ کتنا قیمتی ہے نبی کے خون کا قطرہ، اور نبی پاک نے وہ خون بہایا۔ کیا نبی پاک نے اپنے دانتوں کو شہید کروایا یا نہیں کروایا؟ کس کے پیچھے؟ وہ مقصد، اس کا مطلب ہے بڑا اونچا مقصد ہے کہ اللہ کا نبی اپنے دانت شہید کروا رہا ہے۔ آپ نے اپنا چہرہ لہو لہان کروایا یا نہیں کروایا؟ چہرہ کتنی ہمارے وجود کی ایک یعنی سب سے زیادہ جو نفیس چیز ہے وہ کون سی ہے جی؟ چہرہ۔ ہم اس کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کو خوبصورت بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ فیس از دا، اپنا یہ جو چہرہ ہوتا ہے
یہ ہمارے پورے جسم کی عکاسی کرتا ہے، ہمارے حسن کی، ہماری بدصورتی کی یہ عکاسی کرتا ہے، تو کیا خیال ہے میرے پیغمبر کا چہرہ ان کے سارے وجود میں سے افضل اور اعلیٰ حصہ کون سا ہوتا ہے جی؟ چہرہ۔ سارے وجود میں سے افضل اور اعلیٰ اور نمایاں حصہ کون سا ہوتا ہے؟ چہرہ۔ اور میرے پیغمبر کا چہرہ تو وہ ہے جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں یا نہیں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے پیغمبر کا چہرہ جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، وہ چہرہ زخمی ہوا یا نہ ہوا؟ اس کو جناب زخم آئے کہ نہ آئے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ کیا اس جیسا چہرہ اللہ کوئی اور بنائے گا؟ یا پہلے اللہ نے اس جیسا چہرہ کوئی بنائے؟ یا کوئی اور اللہ کے کارخانے میں اس جیسا چہرہ موجود ہے؟ نہیں، اس جیسا چہرہ نہ اللہ نے بنایا ہے نہ قیامت تک اللہ بنائے گا۔ نبی پاک نے وہ چہرہ زخمی کرایا کہ نہ کرایا؟ وہی چہرہ جس کے بارے میں حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ترجمہ کرتا، تشریح کرتا۔ ہاں ایک ترجمہ ہے، ایک شاعر نے، وہ بھی کوئی پنجابی کا شاعر ہے، اس نے ترجمہ کر دیا، میں وہ سنا دیتا ہوں، کچھ عکاسی ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کسے ماں ایہو جیا سونا نہیں جنیا، کسے ماں ایہو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا، سہپڑ نفاست تے پھلاں دا سہرا، سہپڑ نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ۔ مصور نے بس انتہا کرے سٹی، اس چہرے کی تصویر بنانے والا کون ہے جی؟ مصور نے بس انتہا کرے سٹی، بڑی ریج دے نال، ریج پنجابی دا لفظ ہے، بڑے شوقہ نال، بڑی ریج دے نال اے تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ کیا اس سے زیادہ کوئی حسین چہرہ ہو سکتا ہے جی؟ میدان احد میں یہ چہرہ زخمی ہوا یا نہ ہوا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھے سے یوں خون پونچھتے تھے، اس طرح کر کے خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے پیغمبر کا سر پھوڑ دیا، اپنے پیغمبر کا چہرہ زخمی کر دیا۔ تو میرے بھائی کیا یہ سارے مظالم ہوئے؟ صحابہ نے قربانیاں دی، میرے پیغمبر نے یہ مظالم برداشت کیے، یہ آپ ان سے میلاد النبی منوانا چاہتے تھے کہ بھائی مان جاؤ میں تمہیں میلاد النبی منوانا چاہتا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ آپ ان سے میلاد نہیں، میلاد کا مقصد منوانا چاہتے تھے، اور وہ مقصد کیا ہے جس پہ اللہ کا قرآن گواہ ہے؟ انہم کانو، یہ اب آ رہا ہے جھگڑا، پہلے کوئی جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا اس دن شروع ہوا۔ انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ویسے کوئی جھگڑا نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے جی، بڑے اچھے ہیں جی، آپ امانت دار ہیں، اچھے ہیں، اور جناب صادق ہیں، سچے ہیں نا، لیکن جب یہ بات آئی انہم کانو، یہ مقصد میلاد آ رہا ہے، انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون اَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، یہ فتوے لگ رہے ہیں کس کے پیچھے جی؟ مقصد میلاد کے پیچھے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، یہ مقصد کیا ہے جی؟
اجعل الالہۃ، ایک اللہ کو الہ ماننا، اور وہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہ واحدہ، اس نے الہ واحد بنا دیے۔ اس لیے میرے بھائی مقصد میلاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے بھی پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ پہلے دن صفا پہاڑی پہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا وہ کون سا تھا جی؟ لا الہ الا اللہ۔ اور 23 سال کے بعد، 23 سال گزر گئے، 23 سال کے بعد بستر وفات پہ آپ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ کون سا تھا؟ لا الہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، یوں، اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ۔ آج بستر وفات پہ پڑے ہیں، آج آپ کی وفات قریب ہے اور زندگی آپ کی ختم ہونے والی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آج پھر کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ لا الہ۔ یا اللہ میں نے پہلے دن بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا، پہلے دن بھی کون سا مسئلہ تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج میں 23 سال گزارنے کے بعد آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، مولا آج بھی میرا مسئلہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے دن میں نے دلیل کوئی نہیں دی تھی ساتھ، توجہ ہے، پہلے دن میں نے صرف مسئلہ پیش کیا تھا، اور آج میں یہ مسئلہ بھی پیش کر رہا ہوں اور ساتھ دلیل بھی دے رہا ہوں۔ اور وہ دلیل کون سی ہے؟ ان للموت سکرات، میرے اوپر موت کی سختیاں آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ، اللہ کے سوا اگر کوئی الہ ہوتا، اللہ کے سوا اگر کوئی معبود ہوتا، اللہ کے سوا اگر کوئی مشکل کشا ہوتا تو کون ہوتا؟ میں ہوتا۔ اللہ کے نبی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اگر کوئی ہوتا تو کون ہوتا؟ میں ہوتا۔ کیوں؟ کہ میں امام الانبیاء ہوں، میں سید الاولین والآخرین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں سب سے بڑا رسول ہوں، میں آخری رسول ہوں، اور بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یہ میری شان ہے۔ اگر کوئی مشکل کشا ہوتا تو کون ہوتا؟ میں ہوتا۔ اور اگر میں مشکل کشا ہوتا تو میرے اوپر آج موت کی سختیاں وارد نہ ہوتی۔ میرے اوپر موت کی سختیوں کا وارد ہو جانا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ الا انما کانت وفات محمد دلیلا علی ان لیس للہ غالب۔ تو میرے بھائی میں نے عرض کیا ہے، میلاد کے اس شور سے، توجہ ہے جی، میلاد کے اس شور سے ایک اور بڑا نقصان ہوا ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک وہ ایک دن کے اندر محدود کر دیا گیا ہے، لیمیٹڈ کر دیا گیا ہے۔ آپ کا ذکر، یعنی آپ کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کا ذکر کتنا کر دیا گیا جی؟ صرف ایک دن تک محدود کر دیا گیا۔ لوگوں کو بتایا گیا، او لوگوں آج کا دن بڑا مبارک ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے یا نہیں بتایا جاتا؟ آج کا دن بڑا مبارک ہے، آج کے دن ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے، آج کے دن یہ کر دو، آج کے دن وہ کر دو، اور آج یہ سارے کام کر کے کل کیا ہو جائے گی؟ چھٹی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، توجہ فرمائیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو ایک دن میں محدود کر دیا گیا۔ کیا یہ نبی پاک کی عزت ہو رہی ہے؟ بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ دن نہیں، جس دن میرے نبی پیدا ہوئے وہ دن بھی مبارک ہو گیا، اور وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال بھی مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی بھی مبارک ہو گئی، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ بھی مبارک ہو گیا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی
خیر القرون، سارے زمانوں میں سے بہترین زمانہ کون سا ہے جی؟ میرا زمانہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، تو نے 12 ربیع الاول 571 عیسوی سے میرے پیغمبر کے ذکر کی ابتدا کر کے آپ کا مرتبہ کچھ بڑھایا نہیں ہے، اس سے نہیں بڑھ رہا۔ میرا ذکر کب سے شروع ہوگا جی؟ جب میں اسی دن تو میری کہانی شروع ہے نا، انہیں گا لینا تو آڈی بھی اسی دن تو شروع ہوئے۔ 12 ربیع الاول 571 عیسوی سے میرے پیغمبر کا ذکر تو نے کر کے وہ آپ کا کوئی شان بڑھایا نہیں، گھٹایا ہے۔ پیدائش کے دن سے تو ہر پیدا ہونے والے بچے کا ذکر شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور وفات کے دن اس آدمی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھو، پیدائش کے دن سے نہ میرے پیغمبر کے ذکر کی ابتدا ہوتی ہے اور وفات کے دن پر نہ میرے پیغمبر کے ذکر کی انتہا ہوتی ہے۔ میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ میرے پیغمبر کے ذکر کی ابتدا کب سے ہو رہی ہے جی؟ 12 ربیع الاول 571 عیسوی سے نہیں ہو رہی ذکر کی ابتدا۔ میں کہوں گا میرا پیغمبر ابھی پیدا نہیں ہوا، آپ کے پیدا ہونے سے 600 سال پہلے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ میرے پیغمبر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ شان ہے یا نہیں ہے جی؟ شان تو یہ ہے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ۔ پیدا ہونے سے کتنے 100 سال پہلے جی؟ یہ میں شان بیان کر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر کا ذکر پیدا ہونے والے دن سے شروع نہیں ہوتا۔ اوے میرے آقا کا ذکر پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے تورات کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے یا نہیں جی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ نبی پاک پیدا نہیں ہوئے، تورات و انجیل کے اندر میرے پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اسی لیے جو یہودی تھے نا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ تورات و انجیل کا ذکر پڑھ پڑھ کے میرے پیغمبر نو انج سمجھان دین جویں اپنے پتراں نو بندے اپنا پتر گھر وچ آوے نا تے تسی بسترے وچ اکھی نوٹ کے پئے ہوئے ہو، اودے پیراں دے کھڑکار تو بھی تانوں پتہ لگ ویندا ہے فلانا، یعنی پہچانتے ہیں نا، وقت گزرا ہے، نشانی ہے۔ تو اسی طرح وہ اللہ کے پیغمبر کو پہچانتے تھے۔ تو میں یہ کہوں گا میرے بھائی، میرے پیغمبر کا ذکر پیدا ہونے والے دن سے شروع نہیں ہوا، 600 سال پہلے ہوا۔ اگلی بات سن، میرے پیغمبر کا ذکر آپ کے پیدا ہونے سے 2500 سال پہلے، کتنا جی؟ 2500 سال پہلے کعبۃ اللہ کے بانی ابراہیم خلیل اللہ اپنی دعاؤں میں کر رہے ہیں۔ کیا میرا پیغمبر کا ذکر پیدائش کے دن سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ موتی اللہ کے دربار میں ابراہیم نے مانگ کر لیا ہے، دامن پھیلا کر لیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ مرکز توحید میں نے بنا دیا، اس کو آباد کرنے کے لیے آخری رسول تو بھیج دے۔ یہ تذکرہ کب ہو رہا ہے جی؟ 2500 سال پہلے۔ بلکہ میں کہوں گا میرے پیغمبر کا ذکر اس دن ہو رہا ہے جب یہ زمین و آسمان بھی نہیں بنے تھے، جب یہ مہینے ربیع الاول محرم یہ مہینے نہیں بنے تھے، یہ سال نہیں بنے تھے، یہ کائنات نہیں بنی تھی، نہ ماہ تھے نہ سال تھے، نہ یہ کائنات تھی یا کوئی اور چیزیں تھیں۔ عالم ارواح میں نبیوں کی محفل میں میرے پیغمبر کا ذکر خود خدا کر رہا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے تمام نبیوں کو فرمایا کہ او نبیوں، آج یہ میری بات سن لو، اپنے دلوں میں یہ بات بسا لو
کہ میں تمہارے سر پہ نبوت کا تاج سجاؤں گا، تمہیں نبی بناؤں گا، لوگوں کا مقتدا بناؤں گا، اور میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، لیکن پہلے تمہارے دل میں عظمت مصطفیٰ کا بیج بونا چاہتا ہوں۔ نبیوں کے دل و دماغ میں اللہ کیا چیز داخل کرنا چاہتا ہے؟ عظمت مصطفیٰ اور فدویت مصطفیٰ کا جذبہ۔ اللہ ان نبیوں سے کہتا ہے، او نبیوں، شان تو تمہارا بڑا ہے، مقام تو تمہارا بڑا ہے، تم لوگوں کے مقتدا ہو، تم لوگوں کے رہنما ہو، لیکن اگر آپ کے زمانے میں وہ میرا آخری پیغمبر آ جائے اور ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے، او نبیوں، پھر تم نے مقتدا نہیں رہنا، مقتدی بن جانا ہے۔ پھر کیا بن جانا ہے؟ مقتدی۔ پھر تم نے ان کے سامنے نبی بن کر نہیں رہنا، ان کا امتی بن جانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تمام انبیاء کرام نے اس چیز کا انتظار بھی کیا، ویٹ کیا، انتظار کیا، اگر ہمارے زمانے میں آ جائیں گے ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، اور اپنی اپنی امتوں کو بھی تاکید کر کے رخصت ہوئے کہ لوگوں اگر وہ آ جائیں نا پھر ہمارا کلمہ نہیں پڑھنا، پھر ان کا کلمہ پڑھنا۔ یہی تو بات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ورقے پڑھ رہے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عمر قرآن کی موجودگی میں، میری موجودگی میں تورات پڑھتا ہے؟ لو کان موسیٰ حیا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، ان کو بھی ہدایت اور نجات نہ ملتی جب تک میں محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ نہ چلتا۔ اسی لیے میرا اندازہ یہی ہے کہ شاید اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ایک نبی بچا کے رکھا ہوا ہے۔ کون سا نبی جی؟ زندہ، اللہ نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، ریزرو کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے آخر زمانے میں وہ پیغمبر بھیجوں گا، اور وہ پیغمبر جب آئیں گے تو اپنا کلمہ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، یا نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے؟ نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے۔ وہ انجیل کے مطابق فیصلے کریں گے یا قرآن کے مطابق کریں گے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے تو امت محمدیہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت مہدی جب جماعت کرانے لگیں گے نا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہو جائے گا، اور حضرت مہدی ہماری امت کے فرد ہیں، وہ کہیں گے حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آگے آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں جی نہیں، آپ جماعت کرائیں۔ حضرت مہدی کہیں گے نہیں جی آپ کرائیں۔ تو آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو امت محمدیہ کے ایک فرد کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تم ہی نماز پڑھاؤ۔ تکرمت اللہ ہذہ الامہ، اللہ نے اس امت کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہو کر بھی اس پیغمبر کے مقتدی امتی کے پیچھے نماز پڑھنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ یہ اللہ نے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے۔ اچھا جی، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا نہ، کیا خیال ہے؟ وہ نبی پہلے گزر گئے اور یہ نبی آخر میں آیا، پھر وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ وعدہ بھی اللہ نے لیا، انتظام بھی کس نے کرایا؟ اللہ نے کیا انتظام کہ نہ کیا؟ اللہ نے فرمایا انتظام میں کرا دیتا ہوں، ملاقات میں کرا دیتا ہوں، وعدہ تم پورا کر لو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی میں گئے سارے انبیاء کرام، ان کی روحیں متمثل ہو کر وہ وہاں موجود تھیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے ان تمام پیغمبروں کو جماعت کرائی۔ سارے پیغمبروں کے کیا بن گئے جی؟ امام الانبیاء، نرے امام نہیں، امام الانبیاء۔ ہما انبیاء جانے سارے تو ان، مقیم قطار انتظارے تو ان، تو صدرے تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن، وقدمت کا جمیع الانبیاء بہا والرسل تقدیم مخدوم علی قدمی۔ باقی پیغمبر خادم بن گئے اور میرا پیغمبر مخدوم بن گئے۔ نہ یہ انتظام اللہ نے کہاں کیا جی؟ بیت
بیت المقدس افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ یہاں انتظام نہیں ہو سکتا تھا، اللہ ان کو بلا لیتا ادھر نہ، اللہ نے اس لیے وہاں کیا کہ اگر یہاں انتظام کیا جائے، یہ میرے پیغمبر کا اپنا گھر ہے، یہ میرے پیغمبر کا اپنا شہر ہے، یہ میرے پیغمبر کی اپنی مسجد ہے، اگر اس مسجد میں امام بن جائیں گے شان ظاہر نہیں ہوگا، شان تو اس وقت ظاہر ہوگا جب ان کی مسجد ہو، ان کا قبلہ ہو، ان کا مرکز ہو، اور یہ اسماعیلی پیغمبر وہاں سے مسافر کی حیثیت سے گزرے اور یہ ان سب کا امام بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی، آپ کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جس کی ذکر کی رفعتیں اور عظمتیں اللہ بلند کر دے اس کو کوئی نیچا دکھا سکتا ہے جی؟ نہ عالم ارواح میں، روحوں کے جہان میں آپ کا ظاہر ہو رہا ہے تذکرہ، دنیا میں بھی ہو رہا ہے۔ اب آخری بات سن لیں، قیامت والے دن میدان معاشر میں شدید گرمی ہے، پسینے میں لوگ شرابور ہیں، انتظار میں کھڑے ہیں، اور حتیٰ کہ اہل معاشر نے یہ سوچا کہ یار کوئی شفیع تلاش کرو، کوئی سفارشی تلاش کرو جو اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، کہاں جائیں؟ وہ جی بابا آدم کے پاس جائیں۔ تو یہ ان کا وفد کہاں پہنچا؟ بابا آدم کے پاس۔ توجہ ہے جی؟ بابا آدم کے پاس پہنچا، جی آپ ہمارے ابا ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لست لہا، لست لہا، یہ میری اتھارٹی، انگریزی بولیے نا تاں سمجھ آ گئی، یہ میری اتھارٹی نہیں ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، میری جرت نہیں ہے۔ آج تو اللہ بڑے جلال میں ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ بھائی، میاں میں یہ کام۔ تو جب آپ نے بابا آدم نے جواب دے دیا ہوگا، نہ کر دی ہوگی، سارے میدان معاشر والے خوش ہوئے ہوں گے؟ وہ تو سارے دے چہرے لٹک گئے، پریشان، بھائی یہ تو اتنا بڑا مسئلہ تھا ہمارا، اتنی امید لے کر گئے اور ہمارے بابا جی نے بھی جواب دے دیا، اچھا جی کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر گئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ لست لہا، لست لہا، میں اس قابل نہیں ہوں، میری یہ اتھارٹی نہیں ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ میدان معاشر والے سارے نو اطلاع ملی انہاں کہ لو جی اے حضرت نوح نے بھی جواب دے چھوڑے، ہاں جی کسی اور کے پاس۔ حتیٰ کہ یہ لوگ، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی کہا لست لہا، لست لہا، یہ میری اتھارٹی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے بھی کہا لست لہا، لست لہا، یہ میری اتھارٹی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب دیا لست لہا، لست لہا، یہ میری اتھارٹی نہیں۔ اور آخر کار یہ پہنچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب اگر اللہ کے پیغمبر بھی جواب دے دیتے تو پیچھے کوئی اور نبی تھا جی؟ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور ساری دنیا انتظار میں ہے کہ یار اب تو آخری پیغمبر ہے، اب کیا بنے گا؟ اگر انہوں نے بھی جواب دے دیا، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے گزارش کی تو آپ نے فرمایا انا لہا، انا لہا، یہ میری ہی اتھارٹی ہے، یہ میں ہی تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ میں تیار ہوں، میدان معاشر والے سارے آپ کی تعریف کرنے لگ گئے ہوں گے کہ نہیں کرنے لگ گئے ہوں گے؟ وہ جی واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا شان ہے، کیا پیغمبر ہے جی، کیا مقام ہے جی، آج وہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو ساری کائنات کی زبان پہ کس کی تعریف ہے؟ بولیے، ساری کائنات، کافر بھی تے مسلمان بھی، کوئی فرق نہیں، کافر بھی اور مسلمان بھی، سب کی زبان پہ تعریف ہے میرے پیغمبر کی۔ اس لیے میرے پیغمبر کو کہا جاتا ہے محمد۔ کیا کہا جاتا ہے؟ محمد۔ محمد کا مطلب ہے کہ سارا جگ جس کی تعریف کرے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جی آپ سفارش کریں، آپ نے فرمایا میں کیا کروں گا؟ فَآخِرُّ سَاجِدًا، فَآخِرُّ، میں اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جاؤں گا اور میں اللہ کی تعریفیں کروں گا، اتنی تعریفیں کروں گا
اللہ نبی پاک نے فرمایا وَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ اس وقت میرے دماغ پہ وہ تعریفیں نازل کرتا جائے گا، میں وہ تعریفیں کرتا جاؤں گا۔ اور اللہ کے نبی نے جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، فرمایا وہ تعریفیں اس دن اللہ میرے دماغ پہ ڈالے گا، آج ان تعریفوں کا مجھے بھی پتا کوئی نہیں ہے۔ وہ تعریفیں ایسی ہوں گی جو آج تک نہ کسی فرشتے نے کی ہے، نہ کسی جبریل نے، نہ میکائیل نے، نہ اسرائیل نے، نہ کسی نبی نے کی ہے۔ میں اس دن اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا۔ یلہمنی ربی محامدہ، میرا رب وہ حمدیں میرے دل پہ ڈالتا جائے گا اور میں اس کی حمدیں۔ اس لیے میرے پیغمبر کا ایک نام ہے احمد۔ کیا نام ہے جی؟ احمد۔ احمد دا معنی ہے جڑا سارے جگ نالوں ود کے اپنے رب دیاں تعریفاں کرے۔ تو نبی پاک کی دونوں شانیں غیر ہوئی ہیں، شان احمدیت بھی اور شان محمدیت بھی۔ اور آپ سجدے میں پڑے ہیں اور پھر 7 دن 7 راتوں کا وقفہ گزرنے کے بعد اللہ فرمائے گا ما یبکی کا یا محمد، میرے پیغمبر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، مانگنا تمہارا کام ہے، اشفا تو شفا، سفارش کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری سفارش کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ تو نبی پاک اس دن اللہ کے حضور ساری کی ساری کائنات کی سفارش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک کیڑی گل کی سفارش ہے؟ اے سفارش ہے بھئی یا اللہ حساب شروع کر، اے سفارش نہیں بھئی یا اللہ انہاں جنت اتھار۔ اور یہ حساب والی سفارش جو ہے، یہ سفارش سے سب کو فائدہ ہوگا یا صرف مسلمانوں کو فائدہ ہوگا؟ سب کو، ہر کافر کو بھی میرے پیغمبر کی شفاعت سے فائدہ، یہ سفارش وہ ہے۔ اور ہر کافر کی زبان پہ بھی میرے پیغمبر کی عظمت کا تذکرہ ہوگا اور وہ تعریفیں کر رہے ہوں گے، اور اس طرح آپ کا وہ شان احمدیت بھی ظاہر ہوگا اور آپ کی شان محمدیت بھی ظاہر ہوگی۔ اس شفاعت کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ اور میرے بھائی، میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کی تعریف کا حق کیا ادا کرنا ہے؟ میرے پیغمبر کی تعریف تو سارا جگ کر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، عالم ارواح میں آپ کی شان، آپ کی عظمت کا اظہار ہو گیا، عالم دنیا میں آپ کی عظمت کا اظہار ہو گیا، عالم آخرت میں آپ کی عظمت کا اظہار ہو گیا۔ میں آخری جملہ عرض کروں گا، میری آخری بات سنیں۔ میں نے یہ تقریر نہیں کی آپ کے سامنے کہ میرے پیغمبر عظیم ہیں، یہ میرا جملہ نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر صرف عظیم نہیں ہیں، میرے پیغمبر کے ساتھ جو جڑتا گیا، جو لگتا گیا، جس کو نسبت ہوتی گئی میرے پیغمبر کی نسبت سے، اللہ اس کو بھی عظمتیں دیتا چلا گیا۔ خود عظیم ہونا اتنا کمال نہیں، اور دوسروں کو جناب اپنی نسبت سے اتنا اونچا بنا دینا، اتنا اونچا بنا دینا کہ جن کی تعریفیں آج کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ ان لوگوں کی تعریفیں کون کر رہا ہے جی؟ کائنات کا خود خدا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جس کو بھی جو عظمت ملی ہے وہ میرے محمد کے دروازے سے ملی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا مقام ملا ہے، ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے، اگر ان کو یہ نسبت حاصل نہ ہوتی تو کوئی ان کا کمال، کوئی مقام تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں کہوں گا، پہنچی تھی جو زمین پہ جھک کے عرش بری پہ، پہنچی تھی جو زمین پہ جھک کے عرش بری پہ، ہمیں بلندی مقصود اسی جبیں سے ملی۔ خدا کے واسطے جینا بھی مرنا بھی یہ تربیت ادب انداز دل نشیں سے ملی۔ اسد، آخری شعر پہ ذرا غور کرنا، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی النبی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.